السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلموں کی طرف سے ایک اور اعتراض جو سننے میں آتا ہے، خاص طور پہ ہندوؤں کی طرف سے، جب انہیں ہم کہتے ہیں کہ تم گاؤں ماتا کے مُتر کو کیوں پیتے ہو، اس کے پیشاب کو کیوں پیتے ہو، یہ تو ایک نجس چیز ہے، گندی غلیظ چیز ہے، اور پھر تم اس کو اتنا اہتمام سے پیتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں بھی تو اونٹ کا، کیمل کا مُتر یہ جائز ہے، اور تمہارے نبی نے، محمد صاحب نے علاج کے طور پر لوگوں کو دیا تھا۔ اور جو ان میں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائی بخاری دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، بے شک یہ متفق علیہ روایت ہے، لیکن ان کی بات ہمیشہ کی طرح ادھوری ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا جو مختصراً آتا ہے، پھر اس کی ایک بڑی گہری تفصیل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، بات بڑی گہری ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا، آپ میں سے جو حضرات اس سے واقف نہیں ہیں، کہ دو قبیلے کے کوئی 8 کے قریب لوگ آئے، یہ منافق تھے، مدینے میں آئے، مدینے کی آب و ہوا انہیں اچھی نہیں لگی، ان کو راس نہیں آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ بیمار ہو گئے، ان کو استسقاء کی بیماری تھی، پیٹ پھول گیا تھا، پیاس بہت لگتی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء یہ قیاس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بیماری کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، کہ شاید اس بیماری کا علاج کسی ایسی چیز سے نہیں ہو سکتا تھا جو کہ پاک ہو۔ اور جب علاج جو ہے، معاملہ علاج کا ہو، یہ نہیں کہ آپ روز وائٹامن کے طور پہ لے رہے ہیں، علاج یعنی کہ ایسا مرض جو علاج کروایا جس کا جانا چاہیے، اور اس ضمن میں اگر کوئی پاک چیز نہ ہو تو پھر ناپاک چیزوں سے بھی دوائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سانپ کا زہر بھی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، شراب بھی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، سور کے بعض اجزاء بھی دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ تو دوا کا معاملہ ہے، تو اس میں پھر یہ حلال اور حرام کی وہ حد نہیں ہوگی جو عام حالات میں ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال ان کو حضور نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صدقات کے اونٹ جہاں چرتے ہیں وہاں چلے جائیں، اور وہاں پر جو ظاہراً حدیث کے جو الفاظ ہیں جس کے اوپر یہ آ کر اتنا زیادہ سٹ پٹا جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کا دودھ پئیں اور دودھ اور پیشاب پئیں، جس کے اوپر یہ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہر پیٹ کے مرض کا حضور نے یہی علاج بتایا ہوتا تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے، تو حضور نے اس سے کہا کہ شہد پلاؤ۔ افاقہ نہیں ہوا، وہ دوسری مرتبہ آیا، حضور نے شہد کا کہا، تیسری مرتبہ آیا، حضور نے شہد کا کہا، وہ پھر آیا اور کہا کہ حضور شفا نہیں ہو رہی شہد سے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اسے پھر شہد پلا۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے شہد پلایا اور اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک چیزوں سے، عسل یعنی کہ شہد سے، دودھ سے، اسی طرح کھجور سے، اسی طرح جو ہے اور بہت ساری پاک چیزوں سے علاج فرمایا۔ یہ ایک واحد ہمارے پاس اس طرح کا ثبوت آتا ہے کہ اس معاملے میں ایسا ہوا کہ اونٹوں کے پاس جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ اب ان لوگوں نے چرواہے کو قتل کر دیا جب یہ صحت یاب ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، تو پھر انہیں پکڑا گیا اور انہیں سزا دی گئی۔ بہرحال وہ بڑی اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، سوال کی طرف آتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں بات مختصر کی جاتی ہے، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی، کیونکہ عربوں میں یہ قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ اونٹ کے پیشاب سے ایکسٹرنل چیزوں کا علاج کرتے تھے۔ تو جب کسی سے کہا جائے نا اونٹ کا پیشاب، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ پینے کے لیے نہیں، ایکسٹرنل یوز کے لیے۔ اور دودھ چونکہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسی لیے دودھ کے ساتھ پینے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے ایک اور جو حدیث ہے جس میں یہی واقعہ ذرا زیادہ تفصیل سے ہے، اور اس میں پھر فقہا کی رائے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، کئی جو ائمہ فقہ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اونٹ کا پیشاب نہیں استعمال کیا جا سکتا، یہ انہو نجس، یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ یہ امام سفیان ثوری ہو گئے مثال کے طور پہ، بہت سارے حضرات ہیں۔ اسی طرح بے تحاشا جو ہے وہ محدثین ہیں جنہوں نے اس پہ بات کی۔ بہرحال جو حدیث کے مزید الفاظ ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان پاک ہے اس میں 2 الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا، جو تفصیل والی روایت ہے یہ بھی بخاری میں، کہ اشربوا من، پیو تم، من کس سے، البانہا، ان کے دودھ میں سے، وَأَضْمَدُوا مِنْ أَبْوَالِهَا،
اور لیپ کرو ان کے ابوال میں سے، یعنی کہ ان کے پیشاب میں سے۔ تو دودھ کو پینے کا حکم دیا اور لیپنے کا کیا حکم دیا؟ پیشاب۔ تو اب یہ جو بات آتی ہے، یہ جو کہتے ہیں جی آپ کے ہاں بھی تو اس کی افادیت ہے، تو ہم بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ تم تو ڈیلی یوز کرتے ہو۔ اچھا، اور یہاں پر یہ بات جو ایک خاص مرض جس کی ہمیں نوعیت بھی نہیں پتا، اس کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس قوم کے علاوہ کبھی کسی کو یہ بات نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام بھی ہو سکتا ہے یہ۔ اور علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ بدبخت تھے، یہ نجس تھے، ناپاک تھے، یہ منافق تھے، یہ مسلمان تو تھے نہیں، اس لیے تو انہوں نے صحت یاب ہوتے ہی اس چرواہے کو ہی مار دیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے، اس لیے ان کو پھر پکڑ کے حضور نے سزا دی۔ تو اب اسی طرح جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی گائے کے پیشاب میں یہ فائدے ہیں، اونٹ والے کہتے ہیں اونٹ کے پیشاب میں یہ فائدے ہوں تو شراب میں بھی فائدے ہوتے ہیں، سگریٹ پینے والا سگریٹ کے فائدے بھی بتاتا ہے، تو کیا وہ چیز اچھی ہو جائے گی؟ جو چیز گندی ہے، نجس ہے، نجس ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس نے کہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی ایسی وبائی مرض میں مبتلا ہوں، کیا معلوم اس کا کسی طیب دوا سے علاج نہ ہو سکتا ہو، تو اس طرح تو یہ لوگ مستر کے حکم میں آ گئے، اور مستر کے لیے نجس چیز کا استعمال جائز ہے، یعنی کہ ایسی بیماری جس کا علاج اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، تو ایسے میں تو عام حالات میں یہی ہوتا ہے، ڈاکٹرز اس طرح کی دوائیں لکھتے ہیں کہ جس میں ایسے انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں جو عام طور پہ استعمال کرنے جائز نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی وبائی بیماری ہو جس کے علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اللہ کے حکم سے تشخیص کیا ہو، یہ بتایا ہو کہ تم نے اس طرح، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا بیماری تھی، اس کی کیا ڈیٹیلز تھی۔ اسی لیے اب اس چیز کو یوز کر کے ایشو بنا کے اگر کوئی کہے کہ بھائی اب ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا پیشاب کے سافٹ ڈرنک بنائیں گے، ہم نے دیکھا ہوگا نا یہ گائے موتر پیکجڈ بھی ملتا ہے، شیمپو بنائیں گے، صابن بنائیں گے، ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال کریں، تو نجس ہے، ناپاک چیز ہے۔ ایک ناپاک چیز سے کیسے کسی چیز کا علاج ہو سکتا، مطلب کیسے کوئی چیز جو ہے، اب اس مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ پیشاب لگاؤ، نماز کیسے ہوگی اس کی؟ یعنی عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی عقل چھین لے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وَأْمُرْهُمْ، ان کو کیا حکم دیا؟ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، میں سے يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، تو يَشْرَبُوا کا أَلْبَانِهَا پر ہے اطلاق، اور أبْوَالِهَا کا لیپ پر اطلاق ہے، بجائے اس کے کہ تم دونوں چیزیں پینے میں ڈال دو۔ اب ایسی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ او بھائی روٹی شوٹی کھاؤ گے؟ وہ یار روٹی کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ میں صرف اس کو روٹی پہ کھا رہا ہوں، سالن نہیں دوں گا ساتھ۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے کہ روٹی کھلاؤں گا تو سالن بھی کھلاؤں گا، اچار کھلا تو سالن کی قید نہیں ہے نا، کوئی بھی چیز کھلا دوں گا روٹی کے ساتھ جو کھانے کے قابل ہوگی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں او یار کوئی کھانا کھا پی لے، اب کھانا کھایا جاتا ہے، کھانا پیا تو نہیں جاتا، پینا انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے۔ ادھر روٹی کھانے سے روٹی کے ساتھ جو چیز ملے گی وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، تو جب چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں نا تو پھر وہ اس زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب کوئی آدمی اردو زبان نہ جانتا ہو، ہندی نہ جانتا ہو، اور اردو اور ہندی میں استعمال ہونے والی باتیں وہ سنے تو اس کو مغالطہ ہو سکتا ہے۔ یہی عربی زبان میں بھی ہے کہ ہم چونکہ واقف نہیں ہیں، پھر اس زمانے میں نہیں رہ رہے، آپ نے ایک بات پڑھی، اس کی وضاحت نہیں پڑھی، اس کی ڈیٹیلز نہیں پڑھی، آپ کو مغالطہ ہوگی، آپ کو غلطی لگ گئی۔ تو بہرحال الحمدللہ علماء کی بہت خدمت ہے ضمن میں کہ انہوں نے ان چیزوں کے جوابات جمع کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بہرحال دا باٹم لائن ہے کہ اسلام میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ کیمل اونٹ کے متر یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اسی پر فقہا کے فتوے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔